ہر زمانے کے لوگ مختلف مرضوں میں مبتلا ہیں۔ اس زمانے کے مرضوں میں سے ایک مرض یہ بھی ہے کہ ہماری نظر بالکل دنیا ہی پر ہے، اور جو اصل چیز ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے اس پر بالکل نظر نہیں ہے، اور وہ دین ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس دنیا داروں کی جتنی عزت اور قدر ہے اتنی دیندار کی نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں عام طور پر دنیا ہی کی قدر و منزلت ہے۔ ظاہری مرتبہ اور عزت اور مال ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر دنیا دار کی یہ تعظیم دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہو یا دل جوئی اور خاطرداری کے لیے ہو تو ایسی تعظیم بری نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ظاہری عزت اور مرتبہ خواہ حسب و نسب کی وجہ سے ہو یا مال کی وجہ سے ہو، یہ سب دنیا ہے، اس پر نظر نہ کرنی چاہیے بلکہ دین پر نظر ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر دوسروں کی قدر کی جاوے تو دین ہی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، نجات کا دار و مدار نیک عمل پر ہے، اور ہر چند عمل کے اندر نیت بھی آ جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو علیحدہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ خود عمل ہی اس وقت معتبر ہے جبکہ نیت درست ہو۔ جس عبادت میں نیت درست نہ ہو تو ایسی عبادت کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ ہم لوگ نیک کام تو کرتے ہی مگر ہماری نیت اکثر صحیح نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ذرا اپنی حالت کو جانچ کر دیکھیں تو اپنے نیک کاموں میں زیادہ حصہ ریاکاری اور شہرت ہی پائیں گے۔ مثلا نفل عبادتیں، قرآن شریف کی تلاوت، تہجد کی نماز اور جتنے اعمال چھپانے کے قابل ہیں ان کو کر کے ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ عام طور پر ظاہر ہو جاوے اور لوگوں میں ہم عبادت گزار اور پرہیزگار مشہور ہو۔ اسی کو دکھاوا اور ریا کہتے ہیں۔ ریا ایسی بری چیز ہے کہ اس کے متعلق حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ ریاکاروں کا انجام، چنانچہ قیامت کے دن ایک شہید کو خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، پھر حق تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گی جن کا وہ اقرار کرے گا۔ پھر سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کے شکر میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ لوگوں میں بہادر اور شجاع مشہور ہونے کے لیے کیا تھا۔ سو دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، پھر حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک عالم کو لایا جائے گا جس نے علم کو حاصل کر کے دوسروں کو بھی پڑھایا تھا اور قرآن کو اچھی طرح پڑھا تھا۔ حق تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائیں گے جن کا وہ اقرار کرے گا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور آپ کی خوشنودی کے لیے قرآن سیکھا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو نے محض اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، اور اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے۔ سو دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، پھر اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا، چنانچہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مولانا صاحب کی گت بنی، یہ بڑے مدرس و مفتی تھے جن کے ہزاروں آدمی مرید اور معتقد تھے، اور مسافہ کے وقت ان کے ہاتھ پیر چومے جاتے تھے۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا، حق تعالیٰ اس کے سامنے بھی اپنی نعمتیں گنائیں گے جن کا اقرار کرے گا۔ پھر سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کے شکر میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے کوئی موقع سا نہیں چھوڑا جہاں روپیہ کا خرچ کرنا آپ کو پسندیدہ تھا، مگر وہاں آپ کے لیے بلا تعامل نہایت خوش دلی سے روپیہ خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ محض اس لیے کیا کہ لوگ کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، فلاں شخص بڑا امیر ہے، پس دنیا میں تیری تعریف ہو چکی۔ پھر اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا، چنانچہ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صرف صورت کا نام دین نہیں ہے۔ تو دیکھیے، شہید، عالم اور سخی کی گت کیوں بنی؟ محض اس لیے کہ انہوں نے خدا کے واسطے یہ کام نہ کیے تھے بلکہ دکھاوا کے لیے کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف عمل کی صورت کا نام عمل نہیں ہے بلکہ صورت کے ساتھ ساتھ عمل کی حقیقت بھی ہونی چاہیے۔ اگر صرف دین کی صورت قابل اعتبار ہوتی تو قیامت میں شہید، عالم اور سخی کی گت نہ بنتی،
کیونکہ ان کے پاس دین کی صورت تو تھی مگر دین کی حقیقت یعنی اخلاص سے وہ خالی تھی، اس لیے صورت کام نہ آئی۔ آدمی کی صورت اور چیز ہے اور حقیقت اور، اسی طرح ہمارے اعمال کی حالت ہے کہ اعمال کی صورت تو ہے مگر حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے، جس عبادت میں صورت تو ہو مگر حقیقت کا پتہ نہ ہو، ایسے عبادت بارگاہ خدا بندی میں پسندیدہ نہیں۔ حق تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتے بلکہ حقیقت اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور مسجد نبوی میں مؤذن تھے، چونکہ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے باشندے تھے، اس لیے ان کی زبان سے عربی حروف کا محق ادا نہیں ہوتے تھے، یعنی لفظ اشہدو کو اشہدو کہتے تھے۔ الفاظ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے چند صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کفار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر تمسخر اور دل لگی کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے ایسے ایسے جاہلوں کو اکٹھا کر کے مسلمان بنایا ہے جن میں صحیح الفاظ ادا کرنے کی قابلیت بھی نہیں، لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو موقوف فرما کر کسی دوسرے کو مؤذن مقرر فرما دیجیے۔ صحابہ کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو موقوف فرما دیا اور دوسرے آدمی کو مقرر فرما دیا۔ نیا مؤذن نے صرف ایک ہی وقت اذان دی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ آیا اور پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا آج تو اذان بہت زور و شور کے ساتھ ہوئی، جس سے تمام نمازی خوش ہو گئے، شیطان بھی بہت دور تک بھاگ گیا۔ پھر فرشتہ نے کہا یعنی جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں تو ان کی آواز عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے شوق سے اذان سنتے ہیں۔ چونکہ آج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں پہنچی، لہذا اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ آج مسجد میں اذان نہیں ہوئی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پھر بحال فرما دیا، اس کے بعد ہمیشہ آپ ہی اذان دیتے رہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر صورت کو دیکھتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اشہدو کے جو صورت بالکل غلط ہے دیکھتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ٹھہرا دینے پر خوش ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نیت اور قلب کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کی نیت پاک تھی اور قلب میں اخلاص تھا۔ اگرچہ صحیح الفاظ ادا نہ ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو دکھاوا اور اغراض سے پاک کریں اور نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے درست کریں، یہی اخلاص ہے۔ پہلے زمانے میں اخلاص کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے عمل میں اس کا خوف کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاص باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ایک کافر کے قتل کرنے کے واسطے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، آپ فوراً اتر پڑے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا کہ باوجود اس کے کہ آپ مجھ پر غالب ہو گئے تھے اور میں پوری طرح آپ کے قبضے میں آ گیا تھا، پھر میں نے سخت گستاخی بھی کی، ان باتوں کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہوئی کہ آپ الگ ہو گئے اور مجھے قتل نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ تیرے تھوکنے سے پہلے تو میں نے تجھ کو اللہ کی عذاب مندی کے لیے ماننا چاہا تھا، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور نفس نے کہا کہ جلدی اس گستاخ کا کام تمام کر دو، تو اب نفس کی شرکت ہو گئی تھی۔ اب اگر قتل کرتا تو خالص اللہ کے واسطے نہ ہوتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں حق تعالیٰ کو راضی رکھنے کی نیت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى نیاتکم واعمالکم، یعنی حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں پر نظر نہیں فرماتے لیکن تمہاری نیتوں اور کاموں پر نظر فرماتے ہیں۔